بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فحاشی و زنا سے بچنے کے طریقے۔ عصر حاضر کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ فحاشی و عریانی پھیل جانا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس کے جواز کے لیے دلائل عقلی کا انبار بھی لگایا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں تو اس فتنے کو قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی ملکی اکانومی کا ایک وافر حصہ اس قسم کی آمدنی پر منحصر ہے۔ اب اس کے اثرات مشرقی ممالک بالخصوص مسلم عوام میں بھی سرایت کر چکے ہیں۔ مغربی ممالک کے سیکولر عوام تو آخرت کو خیر و آباد کہہ چکی ہے، حتیٰ کہ ان کی تشخیص نے ان کے دل و دماغ سے خدا کے وجود کو بھی مٹا ڈالا ہے۔ ان کے نزدیک زندگی صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، اس لیے جو کچھ حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں ہی حاصل کرنا، جو لذت بھی لینی ہے وہ یہیں پر ہی لینی ہے۔ آخروی لذتوں کا تو انہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے، جبکہ ایک مسلمان کا مقصد حیات ابدی کی لذات ابدی کا حصول ہے، جو مغربی طرز فکر کو اختیار کر کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فحاشی کی جو تحریف اور جواز مغربی مفکرین پیش کرتے ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مفید اور قابل قبول نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے فن الزا یا ماڈلنگ جیسے پرکشش الفاظ کا جامہ پہنا کر مسلمانوں کو نہیں ورگلایا جا سکتا، اور نہ ہی ورگلانے کی کوشش کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، کیونکہ دنیا پرستوں اور خدا پرستوں کے مفادات میں زندگی و آسمان کا تفاوت ہے۔ نیز تمام مسلمانوں کے تمام اصطلاحات کا ماخذ مرجع قرآن و سنت اور اجماع امت ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے وہی چیز ہی اپنے مقصد کے حصول کے لیے مفید ہوگی جو خالق کائنات نے ہمارے لیے متعین کر دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فعل بد کو ہی فحاشی اور برا راستہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی، فحاشی اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ تمام فسادات میں سے سب سے بڑا فساد یہی فعل بد ہی ہے، جو فحاشی و عریانی کا آخری نتیجہ اور منتہائی مقصود ہے۔ فرد ہو، قوم ہو، ملک ہو یا پورا عالم، ہر ایک کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی عمل ہے، کیونکہ یہ عمل آباء و اجداد کے نسب کو مٹا دیتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت مفقود ہو جاتی ہے، محرمات ماں، بہن، خالہ، بیٹی وغیرہ کی عزت غیر محفوظ ہو جاتی ہے، لوگوں میں عداوتیں، بڑی بڑی دشمنیاں اور بغض اسی فعل بد کی بدولت واقع ہو جاتا ہے۔ اس فعل بد کے نتائج سے جو نسل پروان چڑھتی ہے وہ بد زبان، بے حیا، بے غیرت، دین دشمن اور انسانیت دشمن ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محق الفقر میں حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کو نقل فرمایا، جس میں ارشاد ہوا کہ زنا دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اولاد آدم کے وجود میں 4 جواہر ہیں جنہیں 4 چیزیں تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ جواہر یہ ہیں: عقل، دین، حیا اور اعمال صالحہ۔ غصہ عقل کو تباہ کرتا ہے، زنا دین کو تباہ کرتا ہے، طمع حیا کو تباہ کرتی ہے، اور ریا اعمال صالحہ کو تباہ کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل بیدار میں بے یقین
طالب کی 3 اقسام ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اسی فعل بد کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے یقین طالب مرید نفس و شیطان لعین کا قیدی ہوتا ہے، یا وہ حرامی زنا کی پیداوار ہوتا ہے، یا وہ شور و زد زمین کا بیج ہوتا ہے۔